پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وما اور نہیں کانا ہے المؤمنون مومنوں کے لائق لینفروا کہ وہ نکل پڑیں کافہ سارے کے سارے فلولا پھر کیوں نہ نفر نکلی من کل فرقۃ ہر گروہ سے منہم ان میں سے طائفۃ ایک جماعت لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں فی الدین دین میں وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ وہ ڈرائیں قومہم اپنی قوم کو اذا جب رجعوا وہ لوٹیں الیہم طرف ان کے لعلہم تاکہ وہ یحذرون وہ ڈریں۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور ڈانٹ ڈپٹ ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑے محتاط ہو گئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے۔ ان کے نزدیک لیتفقہوا کا مخاطب پیچھے رہ جانے والا طائفہ یعنی گروہ ہے، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے وتبقى طائفہ اور ایک پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم ضرور حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس و مراکز علم یعنی جو علم کے مراکز ہیں وہاں جا کر علم حاصل کریں اور پھر آ کر اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کریں۔ دین میں تفقہوا فی الدین حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اوامر و نواہی کا علم حاصل کرنا ہے، دین میں تفقہ کرنا ہے، تدبر کرنا ہے تاکہ اوامر الہی کو بجایا لا جا سکے، نواہی سے دامن کشاں رہیں اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا پیغام، اس کا فریضہ سر انجام دیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔
دیہاتوں میں جیسے دین سے دوری بہت زیادہ ہے، اس کا علاج ایک طرح کا یہ بتا دیا گیا کہ وہ نفاق میں بھی آگے ہیں اور جہالت میں بھی، تو انہیں دینی علم سے شفا دینا چاہیے، جس کے لیے طریقہ کار بتایا گیا کہ دین کا فہم دینا اور لینا اسلامی معاشرے میں ایک مستقل تحریک کی حیثیت رکھتا ہے اور بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اسی بنا پر مسلمانوں میں شرع خواندگی 100% ہوا کرتی تھی۔ علم کا حصول اور دین کی سمجھ بوجھ بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ہر مسلمان کے پاس کم از کم اتنا علم کہ وہ فرائض درست ادا کر سکے، عبادات کے احکامات اور مسائل کا علم ہو، حلال و حرام کا واضح علم ہو، تمیز ہو۔ عادی مسلم دنیا سود، جوا، رشوت کیوں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہڑپ کر کے ایمان بیچ رہی ہے۔ زندگی کے تمام دائروں کا بنیادی دینی علم ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ آخرت میں اسلام سے لا علمی بچ نکلنے کا نہیں بلکہ گرفت اور پکڑ کی وجہ ہے۔ لہٰذا سب کا نکلنا تو ضروری نہیں، اہل ایمان کے سارے نہ نکل کھڑے ہوں بلکہ چند ایک، کیونکہ غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ رہ جائے کہ آئندہ بھی ہر جنگ میں ہر ایک کو ہی نکلنا ہے۔ فرمایا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ کام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک ہے میدان جنگ یعنی جنگ میں لڑنا، اور ایک ہے علم کے میدان میں جہاد کرنا، کہ جس طرح کچھ لوگ سرحدوں کی حفاظت کر کے فی سبیل اللہ، اسی طرح کچھ لوگ ذہن کے اوپر افکار کی یلغار جو انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے، متنفر کر دیتی ہے، اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، دین کا سیکھنا اور سکھانا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے، اور وہ واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے رہیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں اور وہ بھی ڈریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی تعلیم کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے مراکز قائم کیے جائیں تاکہ لوگ گاؤں سے، دیہاتوں سے، دور دراز کے علاقوں سے جہاں ایسے سیکھنے سکھانے کی سہولتیں میسر نہیں ہوتی، استاد نہیں ہوتے، وہ سفر کر کے کسی ایک جگہ پر جمع ہوں، وہاں پر دین سیکھیں اور پھر سیکھنے کے بعد واپس جا کر اپنے علاقے میں دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ دین میں سمجھ بوجھ ہر انسان کا حق ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہو، اور طریقہ علم سے معلوم ہوگا۔ جب طریقہ ہی نہیں معلوم ہوگا، وضو کا طریقہ ہی نہیں پتہ چلے گا تو وضو درست نہیں ہوگا۔ اگر وضو درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر وضو درست ہے اور نماز کا طریقہ نہیں معلوم تو نماز درست نہیں، اور نماز درست نہیں تو وہ قبول کیسے ہوگی؟ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں پتہ تو لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، اس کی اہمیت ہی نہیں جانیں گے، اس پر توجہ ہی نہیں دیں گے۔ حج اور اسی طرح باقی دین کے تمام اعمال، حلال حرام، ان چیزوں کی تعلیم کو عام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس لیے اس میں جان اور مال دونوں لگانے کی ضرورت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جتنا بھی موقع عطا فرمائے، اور یہ تقسیم کار یہاں بتا دی گئی، ڈویژن آف ورک بتا دیا گیا، کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ میدان جنگ میں جا کر زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ذہنی طور پر زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، اور وہ انٹلیکچوئل زیادہ ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے کا شوق زیادہ رکھتے ہیں، یا درس و تدریس یا تعلیم و تربیت کا کام بہترین طریقے سے، تو انہیں ایسے سرکلز بنانے چاہیے، ایسی جگہیں، ایسے سینٹرز، ایسے مقامات، ایسے مراکز بنانے چاہیے
کہ جہاں پر کام کو عام کیا جائے۔ جیسے ہمیں آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ جا کر دیے جلائے اور وہی دیے سے دیے جلتے گئے یہاں تک کہ کہکشاں بن گئی، وہ روشنی ہر جگہ پہنچ گئی، علاقے گلیوں محلوں میں بہت سارے بیوٹی پارلرز اب قرآن کلاس بن گئے، بہت سارے ہاسپٹلز میں باقاعدہ کلاس شروع ہو گئی، بہت سارے اداروں میں اسی طرح۔ تو قرآن پاک کو ہر جگہ ہم نے پہنچانا ہے علم کے ذریعے۔ ہم خود جہاں بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا یہی بڑا مقصد ہے کہ باہر جا کر باہر کے لوگوں تک یہ علم پہنچائیں، انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں، وہ اور لوگوں کو اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور ملک بھی گیر براعظم گیر تمام دنیا تک یہ خیر، یہ بھلائی اور یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اب آپ یہ علم حاصل کر کے کون سی جاب کریں گے، کیا کریں گے؟ تو ہم اللہ کے ہاں جاب کرتے ہیں اور اللہ ہی کے ہاں جاب کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جیسے ماشاءاللہ حکومتی لیول پر یہ منظور ہو گیا اور ہر اسکول کی ہر کلاس میں قرآن اور حدیث اور تجوید اور ترجمہ اور تفسیر مسٹ ہو گیا، تو ہم وہاں جا کر ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے، ہم وہاں جا کر خود پڑھائیں گے۔ جب ہم دینے کی نیت سے داخل ہوں گے اور دینے کی نیت سے ہی ہم یہ سیکھیں گے تو باقی سارے کام تو پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جائیں گے۔ غیب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ بھی بڑی سخت ہے کہ یہ سارا علم کس لیے سیکھا، یہ ساری فیسلٹیز اور سہولتیں کس لیے تھیں، تاکہ تم یہ کام نہ کرو۔ تو اس لیے اس آیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جو علم کو چھپاتا ہے اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کچھ ایسا ضروری نہ تھا کہ سارے مومن ہی نکل پڑیں، نافرا جنگ کے لیے نکلنا۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پھر کیوں نہ نکلی ایک جماعت ہر بڑے گروہ میں سے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے، کیونکہ سب لوگوں کا شہروں میں آ کر یا بڑے مراکز میں آ کر سیکھنا آسان نہیں، ممکن نہیں۔ ہر شخص کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں اور ذمہ داریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع اور توفیق دی ہے وہ گھر چھوڑ کر سیکھیں اور واپس جا کر وَلِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو، اپنی بستی کو، اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کو سکھائیں اور ڈرائیں۔ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف لوٹ کر جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی ڈرنے لگ جائیں۔ اللہ کا ڈر اس دین کے علم کی وجہ سے جو آپ کے اندر پیدا ہوا ان کے اندر بھی آ جائے، اور اس علم کے سیکھنے کی فضیلت کتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے کی مانند ثواب ہے۔ تو گھر سے تو ماشاءاللہ ہم روز نکلتے ہیں مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف، تو مسجد ہی مدرسہ ہماری آخرت بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس وقت مسجد نبوی میں ہی ایسی مجالس ہوا کرتی تھیں، اور اب تو جگہ جگہ ماشاءاللہ مدارس بھی ہیں۔ تو ٹیچرز اور سٹوڈنٹس دونوں اس زمرے میں آتے ہیں، علم سیکھنا یا سکھانا۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا مقام، چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے ہم آئے دن چھٹی کر لیتے ہیں۔ یقین کرنا ہوگا کہ جب ہم ہمت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے آسان فرماتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ انبیاء کا ورثہ ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار سے نہیں ہوتی، ان کی وراثت درہم و دینار نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہے۔ جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کیا۔ یعنی اب یہ اس وقت ہم کیا لے رہے ہیں؟ انبیاء کی وراثت لے رہے ہیں، بہترین مال لے رہے ہیں جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ مال سے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، علم کا لفظ ہمیں کیوں چھوٹا لگتا ہے، حالانکہ علم مال و اسباب سے بڑھ کر ہے، درہم و دینار سے
زیورات سے زیادہ بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے، تو ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لیا اور میں نے اپنی دعا کو قبولیت کے لیے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ تو شرک کو ختم کرنا ہے، یہ بھی کب ہوگا؟ جب صحیح توحید کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، تو اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو حریص ہونا پڑے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے سب مل کر دین کا علم حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو بڑھانے سے زیادہ علم کو بڑھانے کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ایسی بے شمار دعائیں ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔